راستے کی طرف ہوں گے اور یہی کامیاب بھی ہوں گے۔ اب ان کے برعکس دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو متقی بننے کی کوشش نہیں کرے گا، جو ان 5 خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھر شیطان کیا کرے گا؟ اس کو دوسرے راستے پہ لے جائے گا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کر دینا۔ عربی میں کافرا کا مطلب ہوتا ہے بیج کو چھپا دینا، یعنی کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ ہم جب زمین پہ چلتے پھرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا بیج کس جگہ ہے، نہیں پتا ہوتا نا، چھپا دیتے ہیں۔ تو کافر ابھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو جو چھپا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں مانا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کافر ہے، یہ انکار کرنے والا ہے۔ تو جنہوں نے انکار کر لیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں وہ نہیں مانیں گے۔ تو جو انسان ہدایت نہیں چاہتا، جو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا، جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، یا آسان الفاظ میں جو متقی بننا نہیں چاہتا، وہ کیا چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے، دین میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی ہر طرف میری ہی مرضی چلے۔ جب وہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کسی کی بات بھی نہیں مانتا، چاہے اس کے والدین ہوں، چاہے اس کے بہن بھائی ہوں، چاہے اس کے اساتذہ ہوں، وہ کسی کی بات بھی نہیں مانتا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو انکار کر چکے ہیں، جو اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، ان کو جتنا بھی سمجھا لیں، جتنا بھی بتا لیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یعنی کہ اسلام کو نہیں مانیں گے، دین کو نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی ایک وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، سٹیمپ۔ جب ہم کسی کو لیٹر بھیجتے ہیں، کوئی اب تو ویسے یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، اب تو میسیجز کا سلسلہ ہوتا ہے، تو لیکن کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے پارسل وغیرہ آپ کہتے ہیں، اس پہ سٹیمپ لگتی ہے، مہر لگتی ہے تو آپ کا وہ آگے جاتا ہے، اگر مہر نہیں لگتی تو وہ آگے نہیں پہنچتا۔ خاتمہ مہر لگا دیا اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ سٹیمپ لگ چکی ہے کہ یہ دل اب ناسمجھ ہی رہیں گے، ان دلوں میں اب کفر ہی رہے گا، اب اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ وعلی سمعہم، صرف دلوں تک ہی نہیں بلکہ ان کے کانوں پر بھی سٹیمپ ہے، یہ کان حق نہیں سنیں گے، اللہ کی بات نہیں سنیں گے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ جب آنکھوں کے آگے ہم کوئی پردہ ڈال لیتے ہیں، ہمیں سامنے کی اگر چیزیں کتنی ہی کیوں نہ وہ رونق والی ہوں یا کتنی ہی لائٹیں کیوں نہ آن کی ہوں، کچھ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ تو حقیقت سامنے ہے، سارے جو نشانیاں ہیں وہ سامنے، اس کے باوجود کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اس لیے وہ حق کو دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، عظیم ہوتا ہے بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی آیت پڑھ کر یہ سوچے کہ اس میں ان لوگوں کا کیا قصور کہ اللہ ہی نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی، کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ ہے، تو پھر اب وہ بیچارے کیا کریں؟ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی گئی؟ ان کے کانوں پر مہر کیوں لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردہ کیوں ہے؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ عام روٹین میں بھی ہم دیکھیں، انسان ہے یا کوئی جانور بھی ہے، اگر اپنے جسم کا کوئی حصہ وہ استعمال نہیں کرتا، آج تو سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کا کوئی حصہ استعمال نہیں کریں گے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ کو بس ایسے رکھ رہی ہیں، اس میں بلڈ سرکل نہیں کرے گا، جب آپ اس کو موو نہیں کر رہی، بلڈ سرکل نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ تو ہم حرکت کیوں کرتے ہیں؟ بلڈ سرکل کرتے ہیں ساری باڈی میں، ہمارے سیل جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ اگر ہم اس حصے کو بس ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کوئی کام نہیں لیں گے تو وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر دل سے وہ کام نہ لیا جو اللہ نے جس مقصد کے لیے دل کو بنایا کہ اس میں ہم کیا کریں؟ اللہ کی یاد رکھیں اور فکر کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کام نہ کیے تو ہمارا دل بھی ایسے بیکار ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کانوں کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ حق کو سنا جائے، اللہ کی بات کو سنا جائے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کر کیا کریں گے؟ کانوں کا غلط استعمال کریں گے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، ہمارے کان بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چیز ان سے پوچھے جو بیچارے سن نہیں سکتے، بغیر آلات کے سن نہیں سکتے، تو ان سے پوچھیں کہ اس کی قدر کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اور نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس کو ہم اللہ ہی کی راہ میں لگائیں. اللہ نے یہ کان دیے ہیں، اس سے وہی سنیں، صرف وہ بات سنیں جو اللہ کو پسند ہے. ہم ان کانوں سے کیا سن لیتے ہیں؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان، الزام، فحش چیزیں، مثلا گانے، اس طرح کی چیزیں، نامحرم کی آوازیں. تو یہ ساری چیزیں کیا اس کان کا حق ہوگا؟ نہیں، یہ تو نعمت کی ناشکری ہے. تو اس کان اگر یہ نعمت ہے تو اس کی شکر گزاری کیا ہوگی کہ ہم اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے راستے میں کریں. ہم کان سے صرف وہ سنیں جو اللہ کو پسند ہے. کیا سنیں پھر؟ اگر یہ نہ سنیں، کیونکہ ہماری روٹین میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر یہ چھوڑ دیں پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم تلاوت سنیں، پھر ہم اذان سنیں. اور کتنے درد کی بات ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی کی آواز کو اور اونچا کر دیتے ہیں. جب ان کو کہا جائے کہ بند کر دو تو آواز بند کر دیتے ہیں لیکن ٹی وی بند نہیں کرتے، یا موبائلز کے ساتھ بھی یہی ہے. اور ہم بچوں کو کیا کہیں، ہم خود بھی ایسے ہی ہیں. گھروں میں اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم نہیں رکتے، ہم کہتے ہیں ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے. تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی بات کو اہمیت دی اللہ کی بات کو چھوڑ کے. تو یہ کیا ہے؟ ان کانوں کی ناشکری ہے. تو جب جس مقصد کے لیے تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو جب وہ کان، ایک کافر نے جب انکار کر دیا کہ میں نے حق کو سننا نہیں، پھر ان کانوں کا کیا مقصد رہ گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اب یہ حق کو سنیں گے ہی نہیں. اسی طرح آگے پھر آنکھوں کی بات ہوئی ہے. آنکھوں پر پردہ ہے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہی بات ہے کہ ان کو ہی اس کی اصل قدر کا پتہ ہے. اور آج اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایک آنکھ بھی ضائع ہو جاتی ہے تو اگر کسی سے ہمیں لینی پڑ جائے کتنے روپے ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں اور تکلیف الگ سہنی پڑتی ہے جو لوگ آنکھوں کا آپریٹ وغیرہ کرواتے ہیں. تو یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں اور ہم اس سے دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ان آنکھوں کو بنایا کہ آپ حق کو دیکھیں، میری نشانیاں دیکھیں. دنیا میں کتنی اللہ کی نشانیاں، چاند، سورج، ستارے، سمندر، دریا، زمین، کہیں خشکی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں فصلیں ہیں، یہ ساری اللہ کی نشانی. کیا اللہ کے علاوہ کوئی انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ہم ان آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرامے دیکھ لیے، فلمیں دیکھ لی، گانے دیکھ لیے، اور کیا کرتے ہیں؟ برائی دیکھ لی. کہیں لڑائی ہوتی ہو، گلی میں سے شور کی آواز آئی یا ہمسایوں کے ہاں شور کی آواز آئی، کیسے ہم فوراً بھاگ کے جھانک کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ادھر، اور پھر پورا تماشا جب تک ختم نہ ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہوتے. تو کیا ہماری آنکھوں کا مقصد یہ رہ گیا کہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھیں؟ آنکھوں کا مقصد ہے حق کو دیکھنا. قرآن کو دیکھ کے پڑھا جائے، خانہ کعبہ کو دیکھا جائے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھا جائے. جب ہم اپنی آنکھوں کا یہ استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ بے مقصد ہو جائیں گی. اور ایسی آنکھوں پر پھر کیا ہے؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، پھر ایسی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. سامنے حق ہو کہ بھی انسان کو حق نہیں نظر آتا. تو یہ وجوہات ہیں کہ کوئی اس آیت کو پڑھ کے یہ نہ سوچے کہ اللہ نے یہ کر دیا پھر اس بیچارے کا کیا قصور. تو ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، اس کو اللہ ہی کی راہ میں لگانے کی کوشش کریں. اگر اللہ کی راہ میں لگائیں گے اس نعمت کا شکر بھی ہوگا، ان نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور وہ نعمتیں سلامت بھی رہتی ہیں. اگر ہم ناشکری کریں گے، اور یاد رکھیں کہ صرف یہ نہیں ہم کہیں کہ ہم منہ سے تو نہیں کہتے کہ ناشکری نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، اگر کانوں سے ہم حق نہیں سنیں گے، آنکھوں سے حق نہیں دیکھیں گے، دل سے حق کو نہیں سمجھیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ناشکری. پھر اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اس کی نعمتوں میں برکت نہیں رہتی اور نہ ہی اضافہ ہوتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ کافروں کے بارے میں یہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اور صرف یہی تک نہیں، آگے بہت سخت الفاظ ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صرف عذاب نہیں کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے، عذاب عظیم ہے. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. اور یہ عرب کے جو لوگ تھے اس لفظ کو جو اونٹ کی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے لیے استعمال کرتے تھے. عظمہ، بڑی ہڈی، یعنی کہ بہت بڑا عذاب ایسے لوگوں کے لیے. تو آج کے لیے ہمارا لیسن اتنا ہی ہوگا، اور اس میں آج کے جو ہم نے کے لیے متقی بننا ضروری ہے، اور اس کے لیے ان 5 خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. اور آیت نمبر 6 اور 7 سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، اسپیشلی کان، دل اور آنکھوں سے، صرف وہی دیکھیں گے، سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. چلیں جی دعا مانگ لیتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك